بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 21 تک کا درس ہو چکا ہے۔ منحوس اور برکت وغیرہ کے حوالے سے تفصیل سے عقائد حقہ عقائد اہل سنت ہم سب سن چکے ہیں۔ بخاری شریف میں بھی حضور کے آثار مبارک بال مبارک کے حوالے سے حضرت ابو طلحہ انصاری اور ابن سیرین تابعی کے حوالے سے بڑی ایک اہم بات تھی کہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ حضور کا ایک بال میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو واقعی سلف جس کو کہتے ہیں، واقعی اسلاف جس کو کہتے ہیں، سلف صالحین صحابہ اور تابعین کی تو بات ہے۔ صحابہ اور تابعین سے پہلے تو سلف ہو ہی نہیں سکتے، تو بنیاد ہے سلف کی، سلف صالحین کی بنیاد ہے وہ۔ تو جب سلف صالحین کی بنیاد صحابہ تابعین ہے، اور صحابہ سلف بولے تو جو پرانے زمانے کے بزرگ ہیں، سلف بولتے ہیں اسلاف جو گزر جاتے ہیں بزرگان دین، ان کو اسلاف بولتے ہیں۔ اور سب سے مطلب نیک اور سب سے اچھے اسلاف صحابہ اور تابعین، ان سے پہلے تو کوئی ہے ہی نہیں، لہذا بنیاد وہ ہے۔ اور ان سے جب یہ ثابت ہے تبرکات کی حفاظت، تبرکات کا رسپیکٹ، تبرکات کی عزت، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سے نہیں قیامت تک اب تبرکات خصوصاً بال مبارک آثار مبارک کی عزت و تکریم یہ صحابہ اور سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ کہا کہ اتبعوا السواد الاعظم، یہ سواد اعظم، یہ بڑی جماعت جو نیک جماعت ہے اس کی اتباع کرنا، اس کی اتباع کرنا۔ اور صحابہ اور تابعین کی اتباع میں کسی کو اختلاف نہیں۔ بعد والے تحقیق کی دنیا میں ریجیکٹ کیے جا سکتے ہیں کہ یہ ان کی تحقیق یہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے، لیکن صحابہ کرام تو خود ایک تحقیق ہے، خود ایک تحقیق ہے ان کی ذات۔ وہ بول دیں تو دوسرے لوگ ان کو بیس بناتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں۔ خیر، تو یہ گزشتہ بات کی تمہیدی بات تھی۔ آج وہی کہ قوم نے نبیوں کو جھٹلایا تو اللہ پاک نے عام نبیوں کی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ محمد عربی جو خاص نبی ہیں، اخص الخاص ہیں، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ محبوب ہیں، ان کو جھٹلائے گی تو یہ عرب کی قوم تمہارا کیا ہوگا، یہ سب بتانا چاہ رہے ہیں۔ آج کی وہی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ آیت جو ہے قرآن پاک میں، میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ آیت نمبر 17:1 ہے اور آیت نمبر 22:2 اور آیت نمبر 32:32-3 اور آیت نمبر 40:4، کل 4 مقامات پر یہ لفظ ہے۔ کون سا؟ جو ابھی میں بتا رہا ہوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق کے ہم نے آسان، مطلب قرآن کو آسان کر دیا۔ ہاں،
یسرنا القرآن پڑھتے ہو، اسی پر نام رکھا گیا۔ یسرا یہ ورب کا صیغہ ہے، پاسٹ سینٹینس، یسر آسان، نا ہم نے، اللہ نے، یسرنا ہم نے آسان کر دیا، القرآن قرآن کو، اسی لیے بولتے ہیں نا یسرنا القرآن کا جب نام آتا ایک دم بالکل نرسری یا LKG کا پہلو نظر آتا ہے تو وہی ایک دم ایزی چیز ہے، یسرنا القرآن، سورے بھی ہیں، الف با تا سا بھی ہیں، یہ سب ہیں پورے۔ یسرنا القرآن مطلب یہ کہ نرسری، اسلامی تعلیمات اور دینی تعلیمات کی بنیاد۔ تحقیق کے ہم نے قرآن کو آسان کیا، پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، 4 مقامات پر سورہ قمر پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا، 4 جگہوں پر، اور اس کی وجہ میں بتاؤں گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر ایک ہی آیت کو یعنی پیش کیا ہے، اس کی علت بتاؤں۔ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق کے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّکْرِ، ذکر کے لیے۔ کیا اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کیا؟ ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، نصیحت قبول کرنے کے لیے، یہ سب بول سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے یہ مفہوم نہیں، کیونکہ قرآن اگر سمجھنے کے لیے آسان ہوتا تو پھر حدیث کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سمجھ رہے آپ؟ اور قرآن تو 6666 آیتیں ہیں اور حدیث تو ملینوں بلینوں ہیں، اور حدیث قرآن ہی کی تشریح کا نام ہے۔ اس کا مطلب قرآن کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف میں ہزارہا معانی ہیں، ہزارہا معارف ہیں، لہذا قرآن کے بارے میں قرآن نے خود اعلان کیا کہ ہم پڑھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے تو آسان ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بغیر نبی کے، بغیر قرآن کے صاحب حضور کے حوالے کے بغیر کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں اس کی طرف اشارہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس نور کی شکل میں محمد اور قرآن کی شکل میں کتاب مبین نازل کیا ہے۔ قرآن میں کتاب مبین کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کو نور کہا گیا۔ میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک نے قرآن کو جو دیا تو صرف سمپل انداز میں نہیں دیا کہ تم اس سے حاصل کر سکتے ہو ہدایت، نہیں، نور و کتاب مبین، نور محمدی میں قرآن کو اگر تم سیکھو گے سمجھو گے تو ہدایت پاؤ۔ اس کو کہا گیا ہے قرآن کو صاحب قرآن کے بغیر نہیں سمجھ، اور ایک دم صحیح ہے۔ تو جو بھی دعویٰ کرتے ہیں، آج میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی جو موجودہ آپ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ سن لیے ہوں گے 22 کا جو ہوا ہے، لیکن اس سے پریشان نہیں ہونا، میں اس کا تجزیہ آسان سے کر دیتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ سے ہم سے کوئی نہ پوچھے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ایگری ہو یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے دینے والے ہیں وہ 5 جج تھے، جن میں 3 جج تو فیصلہ دیے ہیں اور 2 جج جو ہے نہیں دیے۔ یہ وہ بات ہے جو میڈیا میں جانی چاہیے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے ہم سے نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی ہم عام جنتا ہیں، اور وہ جج ہو کر کے جب ایگری نہیں، سمجھ رہے ہیں، جج ہو کر جب وہ اس مسئلے سے ایگری نہیں، تو ہم تو جنتا ہے، وہ قانون دان ہے، قانون ساز ہے وہ لوگ، ہم تو قانون کو فالو کرنے والے بس ہیں، قانون بنانے والے نہیں۔ قانون بنانے والے میں ایک بھی اگر ہوتا تب بھی ہم یہی کہتے کہ ان سے پوچھئے کہ وہ کیوں نہیں ایگری۔ لہٰذا یہ میڈیا والے جو ہمارے خاص طور سے اسد بابا وغیرہ سے پوچھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ اسد بابا وغیرہ جواب یہی دینا چاہیے ان کو کہ آپ ہم سے مت پوچھو، ہم تو فالوور ہیں، ہم تو بلیور، ہم تو ماننے والے ہیں قانون کو، جج لوگ تو بنانے والے ہیں قانون۔ فیصلہ دیے جو نہیں دیے ان سے پوچھو۔ اب جو 5 میں سے 2 جنے نہیں دیے تو وہ بھی تو جج ہی ہے نا، سپریم کورٹ کے جج ہیں، تو ان سے پوچھئے میڈیا والے ڈیبیٹ پہ بلا کر کے آپ کہ آپ نے کیوں نہیں دیا، ان سے پوچھئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جج کے اندر بھی یہ 3 طلاق کے مسئلے پر ابھی 2 کے اندر مطلب پوزیٹو پہلو ہے کہ یہ مسلم پرسنل لا ہے اور یہی صحیح ہے، تب نہ نہیں دیا انہوں نے۔ وہ باضابطہ 6 مہینے کا ڈیٹ دیا ہے کہ اس کو پارلیمنٹ میں قانونی شکل دی جائے۔ یہ وہ بات ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن سمجھ ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آپ کو ہم کو یہی وجہ ہے کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
شریعت کا جو وارث بنایا، نوٹ کیجئے، مال دولت یہ سب کا وارث تو جس کو بھی چاہے بنا سکتے ہیں، لیکن شریعت کا وارث علماء کو بنایا۔ شریعت کا وارث کس کو بنایا؟ علماء کو۔ اب آپ غور کریں اس جملے پہ، علماء کو کیوں بنایا؟ عوام کو بھی تو بنا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت آسان چیز نہیں ہے، شریعت بغیر عالم کے نہیں سیکھ سکتے۔ اور آپ اگر بلیور ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، یعنی محمد کا بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو نبی کی ہر بولی پر آپ کو ایمان رکھنا ہوگا، کیونکہ ذات پر ایمان کا مطلب بات پر بھی ایمان۔ اور اللہ کے رسول فرماتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اب آپ پہلے ڈگری ثابت کر دیں شادیہ علمی، اور جتنی عورتوں کی بنیاد پر ان پنچوں نے یا ان ججوں نے فیصلے دیے ہیں، یہ لوگ ثابت کر دیں کہ ہم شریعت کے عالم ہیں، ہم بالکل تیار ہیں ماننے کے لیے، لیکن وہ کبھی نہیں بول سکتی کہ ہم عالم ہیں، کیونکہ اگر عالم ہوتی تو دوپٹہ ضرور رکھتی، کیونکہ قرآن نے کہا۔ شریعت قرآن ہے، شریعت حدیث ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم حدیث کو بھی تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں، لیکن پردہ کا حکم تو قرآن نے دیا ہے۔ قرآن کے اوپر تو کوئی کتاب نہیں، حدیث کے اوپر کتاب ہے، چلو ٹھیک۔ اور یہ لوگ چیخ رہی ہے قرآن کے حوالے سے کہ قرآن میں کہیں نہیں تین طلاق کا مسئلہ، تو سوال یہ ہے جو ہے اس پر تم کو کہاں عمل ہے، اس پر کہاں عمل کر رہی ہو آپ؟ اس کا مطلب وہ شریعت کے عامل نہیں ہے، یہ شریعت کے عالم بھی نہیں، عامل بھی نہیں اور عالم بھی نہیں۔ اور اللہ کے رسول نے شریعت کے عالم کو وارث بنایا۔ مطلب جس طرح صحابہ کرام کی جماعت مجھ سے سیکھی، ایک قیامت تک کے عام مومنوں، عام لوگوں، تمہیں اگر سیکھنا ہو تو میں سیکھنے کا مرکز علماء کو بنا رہا ہوں۔ میں یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آج ڈیبیٹ پہ بیٹھنے والے میڈیا والے پھر وہی جملہ بول رہے ہیں، یہ مولوی اور ملا کٹ ملے یہ سب جملے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ سنے ہوں گے کٹ ملے مولوی کی دکان بند ہو گئی ہے، وہ بن گئی۔ اچھا، ہم لوگ جو فتوا دیتے ہیں ایک بھی ذرا ثابت کر دو کہ پیسہ لیتے ہیں؟ دکان بن گئی، خون بیچ کے خون جلا جلا کر کے ہم لوگ مفت میں فتوے دے رہے ہیں، صبح شام 24 گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری دکان کہاں ہے؟ زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے سے ہم الحمدللہ کتاب خریدتے ہیں، تو ہماری دکان کیا ہے؟ کتاب میں ہمارا کیا فائدہ بتائیے تو؟ کتاب میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے مولوی ملاؤں پر جو انگلی ہے یہ مصطفیٰ کی اس حدیث پر انگلی ہے۔ اور ایک بلیور اگر شافعی علمی کو تھوڑا سا بھی اسلام ہے اور طارق فتح کو تھوڑا سا بھی اسلام ہے، اس نے بھی ایک جملہ کہا ہے، طالبانیوں بھاگو، ہم کو طالبان کہہ رہے ہیں، یہ اورنگزیب کی حکومت نہیں ہے، مطلب تم اورنگزیب کو طالبان کہہ رہے ہو؟ طالب مطلب فاؤنڈر ہے وہ، یہی تو کہنا چاہ رہی ہے۔ کل کی ڈیبیٹ میں آپ سنیے، یہ طارق فتح بول رہا کہ اورنگزیب کی حکومت نہیں ہے، اورنگزیب نے ظلم کیا ہے۔ ارے جتنا ابھی تم تو اپنوں میں ثابت نہیں کر پا رہے ہو کہ تم مطلب کتنے روادار ہو۔ ابھی دیکھیے 10 سال تک منموہن سنگھ نے حکومت کی، 172 لوگ نوجوان شہید ہوئے تھے بس 10 سال کے ٹرم میں، اور یہ 3 سال میں ابھی ایک بھی پورا نہیں کیے ہیں، اور 700 سے زیادہ نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ نوجوان تو آرمی ہمارے نوجوان، ہندوستان کے نوجوان شہید ہوئے، یہ ابھی ایک ٹرم میں بھی پورا نہیں کی۔ ہم تعریف حقیقت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو تم لوگ آپس ہی میں متفق نہیں ہو، آپس ہی میں تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم اورنگزیب پر کوئی کیا انگلی اٹھاتے ہو؟ تاریخ کا کون سا باب ہے بتاؤ تو، جس کو کہ رواداری میں دی ہو؟ جودھا اکبر کس کے پیریڈ میں ہوا ہے بتائیے؟ کس نے ظلم کیا ہے؟ اس لیے اسلام سے ہمارے جو نابلد حضرات ہیں، اور اس لیے یہ لوگ انہی لوگوں کو مطلب یہ کہ کل بھی دیکھیے کوئی شازیہ یا نازیہ نام کی ہے، اسدالدین بابا سے، اسدالدین اویسی سے پوچھ رہے ہیں میرے اسٹر سے کہ آپ لوگ اگر آواز اٹھاتے تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، اس طرح سے جملے۔ اور شرم کی بات میں ایک جملہ بولوں کہ اسدالدین اویسی نے کہا کہ آپ حیدرآباد میں آ کر دیکھو ہمارا وکاس کیسا ہے، اور بالکل 100% صحیح کہا ہے کہ ہم جس طرح یہاں دلت کو بھی ووٹ دیتے ہیں، ہم جس طرح یہاں سب کو ساتھ لے کر کے چلے ہیں، آپ دیکھو آ کر کے آئیڈین تو کیا بول رہی ہے؟ حلالہ کرانے آئے ہیں حیدرآباد میں۔ اتنے شرم سے ایسے ہی مطلب وہ ان کے مطلب بدتمیز جملے ہیں، بدتمیز جملے ہیں، بے ادبی کے جملے ہیں۔ اب بیچارے اندر سے رو پڑے، بولے کہ آپ لوگ بے ادبی کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کرنے کو تیار ہیں۔ ہنستے ہنستے بول رہی ہو، اور ایک بھی دوپٹہ نہیں ہے، ایسا پورا دکھ رہا، استغفر اللہ معاذ اللہ،
وہ اسلام کی ٹھیکیدار بنی. میرے آقا کی بیویاں ایک نہیں کئی تھیں، لیکن کبھی آپ نے مسئلے بتانے کے لیے ان کو چٹائی نہیں دی کہ تم بیٹھ کر مسئلے بتاؤ، جبکہ ڈائریکٹ مصطفیٰ سے سنتی تھی قانون. جملے پہ غور کر رہے ہیں؟ کیا وہاں بھی یہی کہیں گے کہ مصطفیٰ نے ظلم کیا عورتوں پر؟ عورتوں کی زینت، عورتوں کا حیا، عورتوں کی عزت اس کی زینت ہے، اس کی حفاظت پلس ہے. پوری دنیا میں آ کر کے قرآن کی میں کہیں نہیں ہے تو ہے کس میں پھر 3 طلاق کا مسئلہ؟ بتائیے آخر آیا کہاں سے طلاق بدعت؟ سوال یہ ہے کہ 3 طلاق کے مسئلے پر، کسی بھی مسئلے پر آپ جو جھگڑے کر رہے ہو تو وہ مسئلہ کہیں سے بھی تو آیا ہوگا نا، کسی بھی کتاب سے تو آیا ہوگا، کوئی بھی تو ایجاد کیے ہوں گے، تو اس کا موجد بتا دو آپ، اس کا فاؤنڈر بتا دو آپ. 3 طلاق کا مسئلہ بتا دو آپ اس کا فاؤنڈر. اور اتنا اچھا جملہ اسد بابا کو اللہ اچھا رکھے، ایک جملہ کہا کہ آپ مسلمانوں کا وکاس چاہتے ہو، ریزرویشن دو، تعلیمات سے آراستہ ہوں گی، ایک بھی جھگڑے نہیں ہوں گے، ایک بھی اختلافات نہیں ہوں گے. تمہیں کیا معلوم ہے اسلام؟ تم بس رٹے رٹائے انداز میں بس تم کو جو بول دیا تسلیمہ نسرین نے، تم کو جو بول دیا سلمان رشدی نے، تم کو جو بول دیا طارق فتح نے، بس بول دیا. تو اس قرآن پاک کے آج کے اس خصوصی پیغام سے جو ہم پر ایک الزام عائد ہو رہا تھا کہ مولوی ملاؤں کی دکان بند ہو گئی، ان لوگوں کو ایک خاص پیغام ہے کہ ہم نے کبھی بھی مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دکان جمانے کے لیے کبھی استعمال ہی نہیں کی، کیونکہ آقا نے ہمیں درہم و دینار یعنی دکان جمانے کا وارث ہی نہیں بنایا ہے، شریعت کا وارث بنایا ہے. ہم بھوکے رہ کر کے، پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے، ہم روزہ رکھ کر کے جاتے ہیں الحمدللہ قرآن سنانے کے لیے، بھوکے رہ کر کے جاتے ہیں. لہٰذا کوئی شاذ و نادر اگر ایسے پیٹ پالتو مولوی ہے تو وہ شاذ و نادر ہے. اصلی اسلام جو پیش کر رہے ہیں علماء جو نبی پاک کے وارث ہیں، اور وہی انہی سے کنیکٹڈ رہیں، انہی سے. اس لیے خاص طور سے آج کا جو یہ میسج ہے خاص طور سے سپریم کورٹ کے حوالے سے اور قرآن پاک کے آیت نمبر 22 کے حوالے سے امت کو ایک پیغام دیے. قرآن پاک پڑھنے کے لیے ضرور آسان ہے، یاد کرنے کے لیے ضرور آسان ہے، لیکن سمجھنے کے لیے علماء کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے. ورنہ آپ الف لام میم کا ترجمہ کر کے بتاؤ، پشتیں گزر جائیں گی، کبھی نہیں بتا پاؤ گی. جب نہیں بتا پاؤ گی، حالانکہ کانسٹیٹیوشن پورا قرآن ہے، اور جب پورا قرآن ہے تو قرآن ہی میں وہ آیت ہے نا، تو پھر اس میں کیوں نہیں؟ اچھا طلاق کے باب میں آپ دیکھیں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی. طلاق کے باب میں نبی کو اللہ خطاب کر رہا ہوں. تاریخ میں ایک بھی ایسی عبارت بتائیے یا اسلام کی تشریح بتائیے کہ نبی نے کسی بیوی کو طلاق دیا؟ جب ہے ہی نہیں اسلام میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اے نبی؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے جب مسلمان طلاق دینا چاہے اللہ پر انگلی اٹھاؤ، اللہ پر انگلی اٹھاؤ. طلاق دینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. ایک سوال کیجیے، ایک طلاق سے بیوی الگ ہو گئی یا نہیں؟ 3 طلاق رہنے دیجیے، الگ ہو جائے. تو یہاں پر بھی تو الگ ہی ہے. 3 طلاق میں بھی تو الگ ہی کا مسئلہ. بھائی اب کیا ہوتا، یہ تو پوچھ رہے نا، بھائی طلاق دے دیے تو اب کیا ہوتا؟ تو ایک طلاق دے دیے تو کیا بیوی ساتھ میں رہتی؟ ایک طلاق میں بھی تو اب تم جو ڈائیورس لے لیتے ہو، تمہارے نزدیک جو ڈائیورس ہے، جو تم جو لے لیتے ہو تو کیا ساتھ رہتے یا الگ رہتے؟ تو زبردستی ہمارے گلے میں کیوں؟ اور طلاق جو ہے ایک دم صاف بات ہے، یہ سولوشن ہے، پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جب خوشگوار زندگی گزرتی ہے تو الحمدللہ اس میں تو طلاق کا تصور بھی نہیں، خیال بھی نہیں کرتے. طلاق تو وہ جو 3 طلاق کی بات کر رہے ہیں، یہ 3 طلاق کو ہم چھوڑ دیتے. اگر کسی نے 1 طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی کہ نہیں؟ اور جب ہو گئی تو یہ 1 طلاق پر بھی بحث کی جائے، پھر تو طلاق ہی کو ختم کیا جائے. اب وہ تو کر نہیں سکتے کہ پورا سورہ طلاق ہے قرآن میں، اتنا تو صریح کھل کر نہیں سکتے. یہ بولتی وہ کیسا نہیں ہے، بولتے قرآن میں ہے. ٹھیک ہے، ہم آج ایک دم اعلان کرتے ہیں 3 طلاق قرآن میں نہیں ہے، لیکن ہے نا طلاق قرآن میں. تو اگر کسی نے طلاق استعمال کیا تو ہوگی کہ نہیں طلاق؟ آپ کاغذی طور پر دستخط کروا لیتے ہو، دھیان دیجیے، طلاق ہو جائے، ہم ای میل کر دیں تو کہہ رہے ہو طلاق نہیں. عجیب بات ہے، تم دستخط کروا دو، ہم نے پوسٹ کر دیا، ڈائیورس ہم نے پوسٹ کر دیا، آپ دستخط کر دو. تمہارے طلاق کے بھی جو پروگریس بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں نا.
ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا سچا ٹھیکیدار علماء ہے. اس لیے کہ علماء اسے کہتے ہیں جو یاد کرے نہیں، علماء اسے کہتے ہیں جو قرآن کی تشریحات، جو حدیث ہے، اسلاف کے جو طرز ہیں، سلف صالحین کے جو نظریات ہیں، ان تمام کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے پیش کرے. جیسے سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 80% لوگ پورے ورلڈ میں مانتے ہیں، 80% لوگ فقہ حنفی کو، اس کو واضح کیا ہے سب کیا 80% لوگ آج امام اعظم کے ماننے والے ہیں. اور انہوں نے خاص طور سے باقی چاروں امام نے، مالک نے، شافعی نے، حنبلی نے، چاروں امام نے بالاتفاق کہا کہ اگر کسی نے 3 طلاق دی تو کام تو گناہ کا کیا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. کام تو گناہ کا کیا لیکن طلاق واقع ہو جائے گی. ایک دم اس کی چھوٹی سی مثال دے دیا، بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، سمجھ جائیے. اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا، دھیان دیجیے، کسی شوہر نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا، کام غلط ہے لیکن نکاح پر اثر نہیں پڑے گا. جملے میں غور کریں آپ. 2 سال کا بچہ پی لے تو ماں بن جائے، شوہر پیے تو ماں نہیں بن رہی. یہ کس نے بتایا بتائیے تو؟ اسلام نے بتایا، اسلام نے بتایا، خوبصورت اسلام نے بتایا، اسلام علماء نے بتایا، فقہا نے بتایا. سمجھ رہے نا؟ اگر کسی نے شراب پی لیا، حد لگے گی لیکن ایمان سے خارج نہیں کیا جائے، حد لگے گی، اس کو سزا دی جائے گی. ایسے ہی کسی نے طلاق بدعت دے دیا تو اس کو سزا ملے گی، اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا. آپ وکاس کی بات کر رہے ہو، تم کرو، ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن ایک جملے میں تعلیمات سے آراستہ کرو. اور جن عورتوں کی سزائیں پینڈنگ میں ہیں، جن عورتوں کے مسائل پینڈنگ میں ہیں، معاملات، مثلا ذکیہ جعفری وغیرہ، نجیب کی ماں کا مسئلہ پینڈنگ میں، اخلاق وغیرہ کے مسئلے، یہ سب مسئلے جو پینڈنگ میں ہیں، ان کے بارے میں ایک بھی جملہ نہیں بولتے. یہ مرے ہوئے قبرستان سے گڑھے مردے کو اٹھا کر کے آپ پیش کر رہے ہو اور اس پر ریسرچ کر رہے ہو، جبکہ ہزاروں زندہ ریسرچ کرنے کو تیار ہیں. یہی پالیسی ہے یہودیت کی. آج اعلان کرتا ہوں ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے. قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. آیت نمبر 120 میں، اے حبیب مکرم، یہ یہودی اور نصرانی، کرسچن آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کریں. سورہ بقرہ آیت نمبر 120. اب نبی سے کہا گیا کہ نبی سے ناراض ہوں گے، نبی سے راضی نہیں ہوں گے تو امت محمدیہ کو بھی ایک دم میسج دے دیجئے کہ یہ یہودی کلچر جتنے بھی آج جو ہے حکومتی سطح پر ہیں، یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، جو بھی ہے، 2 ہی کوالٹی ہوں گے، کرسچن ہوں گے یا یہودی ہوں گے، 2 ہی کوالٹی ہوں گے. یہ لوگ جب نبی سے ناراض ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو ایک امتی ہو بس، تو آپ سے ناراض کیسے نہیں ہوں گے؟ اور ایک اور کھل کر کے بات امت کو ایک میسج دیجیے کہ دنیا میں جو پارلیمنٹ میں جو قانون بنتا وہ بدلتا رہتا ہے، لیکن پرسنل لا، مسلم پرسنل لا جو ہے یہ بدلے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے قانون ہے، یہ بدلیں گے نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ کسی پارلیمنٹ کا نہیں. اس کی مثال فار ایگزامپل دیجیے نا، ابھی 1 سال پہلے 8 نومبر کو 1000 اور 500 کی نوٹ غیر قانونی ہو، جبکہ اس سے پہلے کیا تھا؟ قانونی تھا. تو ایک قانون تھا پھر بدل چلا. تو دیکھیے، تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود بنائے ہیں. تو جو دنیا بناتی ہے جو قانون بدل جاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا قانون نہیں بدلتا ہے، دیا ہوا قانون نہیں بدلتا. اس لیے سچویشن کی بنیاد پر مسلمانان ہند خصوصاً پریشان نہ ہو، قرآن پاک علماء سے سیکھیں. اللہ پاک نے بہت ساری آیتیں اس میں رکھی ہیں جس کا نہ معنی ہے نہ میننگ ہے، اور اس کی اتباع کرنے کا حکم بھی نہیں دیا آپ کو. لہذا ان کی تشریحات کے لیے صحیح علماء سے، زرخرید علماء سے نہیں، صحیح علماء سے رجوع کریں. مسلم پرسنل لا کا تحفظ جو آپ سے ہو سکے عملی میدان میں وہ کریں. عملی میدان میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ نماز کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو آپ جا کر کے میدان میں چلے جاؤ گے، تو یہ تو جذبہ ایمانی ہو سکتا ہے، جذبہ حقیقی نہیں ہو سکتا. حقیقی جذبہ یہ ہے کہ آپ خود مسجد کو آباد کرو، آپ اسلام سیکھو، اور اسلام کن سے سیکھو؟ یہ ڈیبٹ پر بیٹھنے والوں سے نہیں،
انٹرنیٹ پر بیٹھنے والوں سے نہیں، صحیح علماء سے، اس لیے کہ آپ کے نبی نے علماء کو وارث بنایا ہے. یہ ریجیکٹ کریں گے تو ان کو آپ ریجیکٹ کر دو. نبی نے ایکسپٹ کیا ہے علماء، نبی نے بھروسہ کیا ہے علماء پر، اور اپنی شریعت اور اپنا سمویدھان ان کے حوالے کر دیا. نبی نے بھروسہ کر کے اپنا سمویدھان ان کے حوالے کر دیا. لہذا علماء پر بھروسہ کریں. اور یہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں، یہ فیصلے یہ دنیاوی فیصلے ہیں. آج یہ ہے، کل دوسری حکومت آئے گی، کل وہ بدلے جائیں گے، یہ وہ ہوتا رہے گا. اب جیسے ایک اور مثال دو، اسلام کہتا ہے کہ رائٹ ہینڈ کو اللہ پسند کرتا، رائٹ ہینڈ کو پسند کرتا. جوتا بھی پہنیے تو رائٹ، کنگھی بھی دیجیے تو رائٹ. دھیان دیجیے ہر چیز میں رائٹ ہینڈ کو. لیکن انڈیا کا قانون ہے کہ لیفٹ میں آپ گاڑی چلائیں، رائٹ میں چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ بھی ہوگا تو آپ کی قصوروار ہے. صحیح ہے، ہم فالو کر رہے ہیں، لیکن مانتے ہیں اس کو کہ میرا اسلام وہ ہے، وہ بدلا نہیں. تو ایسے ہی 3 طلاق کا مسئلہ یہ اسلام ہے. اگر کسی ماں یا کسی بہن کو پڑ جائے تو خدا را اس کو دنیاوی لیگل تو سمجھ سکتے ہو آپ، لیکن اسلامی لیگل ہے، وہ قانون اسلام ہے. اگر پھر بھی آپ ازدواجی زندگی ویسے ہی کاٹو گی تو پھر اللہ کے یہاں پکڑی جاؤ گی. ہمارا کچھ نہیں ہوگا، اسلام کا کچھ نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے آیت نمبر 130 میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر 3 طلاق دے دے شوہر تو پھر اس کے بعد وہ بیوی حلال ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے. اور وہ جو ان کا جو یہ ہے گزارنے کا جو یہ ہے، وہ نکاح وہ کنٹریکٹ بھی نہیں ہے، وہ نکاح کرنا وہ ایک دم لیگلی شوہر ہے. وہ جب تک چاہے رکھ بھی سکتا ہے، اس کو زور زبردستی نہیں کر سکتے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 230 میں صاف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 230 میں کہ اگر تیسری طلاق 1 مرتبہ میں دے یا 3 مرتبہ میں دے، طلاق ہی ہے. اگر بیوی کو تیسری طلاق پڑ گئی تو پھر وہ حلال نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کا فیصلہ. فرسٹ سیکنڈ میں رجوع کا پہلو ہے، یعنی اگر 3 پیریڈز کے درمیان رجوع کر سکتے. اب اس میں بھی بتایا میں نے، جیسے طلاق بائن ہے اور طلاق رجعی ہے. رجعی میں آپ لوٹا سکتے ہیں، بائن میں وہ پھر 3 پیریڈ سے گزار کر کے نئے مہر کے ساتھ 1 طلاق دیے ہیں تو آپ پھر شادی کر سکتے ہیں. اور 3 طلاق دے دیے آپ 3 نشست میں یا 1 نشست میں، تب تو پھر وہ پروگریسو جو پورے ایک دم چلیں گے. کہنا یہی کہ یہ قرآنی سمویدھان. کوئی ماں نہیں عمل کرے گی تو وہ خدا کو جواب دے گی، قبر میں وہ جائے گی، اللہ رسول کو وہ چہرہ دکھانا ہے. نہیں عمل کرے گی تو وہ سمجھے. علماء تو صحیح تشریحات اسلام بتا رہے ہیں. نبی نے ان کو وارث بنایا ہے، نبی نے ان کو ذمہ داری دی ہے. عوام کو ذمہ داری نہیں، عورتوں کو تو خاص طور سے نہیں. جب نبیوں کی بیویوں کو یہ ذمہ داری نہیں ملی تو ان پاگلوں کو کیسے ملے گی؟ جو دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہے اس کو یہ اسلام کی ذمہ داری ملے گی؟ نہیں. یہ زرخرید ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ اور معمون فرمائے. اور ایک اور بات خاص طور سے، یہ جو 12 اگست کو جو فیصلہ آیا، یہ فیصلے سے مسلمان اس لیے بھی پریشان نہ ہو، اس لیے کہ اس فیصلے میں 5 لوگ فیصلہ کرنے والے بیٹھے تھے، 5 جج تھے. 5 میں سے 3 لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا، اور جس کی وجہ سے 3 لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا جس کی وجہ سے انڈیا میں پریشان ہے. اور انہی 5 میں سے 2 لوگ فیصلہ نہیں سنائے ہیں. تو اب ہم سے مسلمانوں سے یہ میڈیا والے نہ پوچھیں، پہلے ان دونوں سے پوچھیں جن لوگوں نے فیصلہ نہیں دیا ہے 3 طلاق کے کل عدم ہونے میں، یا اور ان لوگوں نے کہا آرٹیکل 25 کے تحت جو ہے مسلم پرسنل لا کا تحفظ ہوگا، قانون کا تحفظ ہوگا. ان دونوں نے کہا ہے. لہذا یہ میڈیا والے اگر واقعی ذرا سا بھی حقیقت سے نزدیک ہیں، دور نہیں ہیں، تو یہ صحیح تصویر پیش کریں اور سکے کے دونوں رخ کو پیش کریں. صرف 3 کو دیکھ کر کے یہ مت پوچھیں کہ آپ ایگری ہو یا نہیں ایگری ہو. ہم ایگری کیسے ہوں گے؟ ہم ایگری ہو یا نہ ہو، ہم تو فالوور ہیں، قانون پر عمل کرنے والے ہیں. ایگری وہ دونوں کیوں نہیں ہے، ان سے ہمارا سوال ہے اور میڈیا سے ہمارا سوال ہے. دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس بات کو حق کے ساتھ تمام لوگوں کی کانوں تک پہنچنے اور اللہ تعالیٰ پہنچا دے فرشتوں کے ذریعے سے، اور یہ صداقت اور حقانیت سارے اسلامی بھائی اور مسلمان بھائیوں تک پہنچا دے، اور ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے اور اس شریعت محمدی کو سمجھنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.